بچوں کو لارا لگایا ہوا ہے، میں نے کام کر دوں گا، وہ ہر روز پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دیکھتے ہیں وعدہ کر کے توڑنا، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوا کرتی ہے، یہ تو عام سی بات ہوا کرتی ہے۔ ہم نے روزانہ اپنے ابا کو دیکھا کہ وعدہ کر لیتے ہیں پھر وعدہ خلافی کر لیتے ہیں۔ تو کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ وعدہ خلافی کرنا، یہ ہم خود گھر میں ٹریننگ دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ عمل کی سچائی کی بجائے عمل میں جھوٹ پیدا کرنا، یہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث آية المنافق ثلاث إذا وعد كذب وإذا وعد أخلف إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہو گئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرماتی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے دو مختلف مقامات سے چھوٹے چھوٹے حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اور ایک مختصر سی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ہمارے روزمرہ کے جو رویے ہیں، روزمرہ میرے اور آپ سے پیش آنے والے واقعات ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک شخص شاید ایک دن میں کئی مرتبہ ان مراحل سے گزرتا ہو، اور ہر آدمی اپنے اپنے مطابق وہاں پہ فیصلہ کر لیتا ہو۔
تو یقیناً کسی کا فیصلہ اپنی مرضی سے چونکہ کیا جا رہا ہے صحیح ہوتا ہوگا، کسی کا فیصلہ غلط ہوتا ہوگا۔ تو آئیں ذرا صحیح رہنمائی لیں، کیونکہ مسلمان کو تو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرے اپنی زندگی کے معاملات میں۔ مسلمان تو تسلیم سے ہے، ماننے سے ہے۔ مسلم اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اپنی رائے کو قربان کر دیتا ہے، اپنی چاہت کو ختم کر دیتا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے کہ یہ تو سر کو جھکانے والا اور تسلیم کر دینے والا شخص ہے۔ اور ہم سب مسلمان ہیں، چنانچہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تمام تر معاملات کیا واقعی تسلیم کرنے والے ہیں، اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، یا پھر ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے کسی بھی معاملات کو اپنی مرضی کے خلاف جانے کے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ زندگی کا کوئی مرحلہ آئے، وہ کھانے کا آئے، وہ پینے کا آئے، وہ لین دین کا آئے، وہ معاملات کا آئے، وہ تجارت کا آئے، وہ رشتہ کرنے کا آئے، وہ رشتہ قبول کرنے کا آئے، وہ رشتہ انکار کرنے کا آئے، وہ خوشی کا ہو، غمی کا ہو، کوئی موقع ہو، ہم اس بات کا موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے کہ کہیں یہ اختیار میرے پاس سے کسی اور کے پاس چلا جائے، میں خود فیصلہ کروں گا۔ حالانکہ مسلمان اس کو کہتے ہی نہیں ہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو مان لے، اپنے سر کو ان کے سامنے جھکا دے۔ ایک معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہم نے اس پہ مطالعہ پہلے بھی کیا، کہ ہماری زبان کی جو سچائی ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے مطالبے جو کرتے ہیں، میرے پیارے آقا امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر موجودات، فخر المرسلین، وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ امتی سے جو مطالبہ کرتے ہیں، جیسا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے، میرا امتی زبان کا سچا ہونا چاہیے۔ جب یہ بات کرے تو سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر تو کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے، یا چلو نفع نہیں حاصل ہو رہا لیکن کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، تو یہاں تو سچ بولتا چلا جاؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جس جگہ پر میں اگر سچ بولوں تو مجھے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، اگر میں اپنی چیز کا عیب بتا کر اس کو فروخت کروں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ لیں، اگر میں اپنی چیز کے اندر کوئی نقص ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ کر، بھائی یہ اچھی طرح سمجھ لو میری یہ چیز تو ہے، سودا بھی کرنے لگے ہو لیکن ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے، اس کو پہلے دیکھ لو، پتہ نہیں تمہاری نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا، میں تمہارے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں، لہٰذا میری اس بات کو تم غور سے سن لو۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اصل مطالبہ یہ ہے ہم سے، کوئی بھی موقع ہو، نفع کا نقصان کا، زبان کی سچائی میں مسلمان کے فرق نہیں آنا چاہیے۔ مسلمان کے بارے میں آیا، کیا یہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ مسلمان بزدل ہو، ڈر جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان والا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ بخیل ہو جائے، کنجوس ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مسلمان، کیا ایک ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ جس کو ہم نے ایک عام عادت بنا لیا، فرق ہی نہیں پڑتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا، اب تو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ ہی بول رہا ہے، ہم بھی سر ہلا رہے ہوتے ہیں اچھا اچھا ایسے ایسے، اور اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں بھی جھوٹ ہی جواب میں کہوں گا، سب پتہ ہے، جھوٹ کو قبول بھی کر رہے ہیں، جھوٹ کو بول بھی رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر قول کے سچائی کی اہمیت کیا ہے، اسی لیے جھوٹ بولا بھی جا رہا ہے، جھوٹ سنا بھی جا رہا ہے، بلکہ ہم تو اپنے بچوں کو بعض اوقات ہدایات دیتے ہوئے جھوٹ سکھا بھی دیتے ہیں۔ تو نے ایسے کہہ دینا تھا کہ جی اس نے مجھ سے ایسے پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، ارے بڑا ہی بے وقوف ہے تو، تجھے اس طرح جھوٹ بول دینا چاہیے تھا۔ اب بچے کو سکھایا ہی کیا جا رہا ہے؟ جھوٹ بول دینا تھا، اپنی جان بچا لینی تھی، جان چھڑا لینی تھی۔ عجیب بات ہے۔ اسی طرح ہم سے ایک مطالبہ ہے عمل کی سچائی کا، ہمارا عمل بھی سچ بولے، ہماری زبان بھی سچ بولے، ہمارا عمل بھی سچ بولے۔ یہ عمل کا سچ بولنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ کسی سے کوئی وعدہ کیا میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، اب اس کو عمل سے سچا ثابت کرنا، عمل کی سچائی لانا، اس کو کہتے ہیں وعدہ پورا کرنا، وعدے کو ایفا کرنا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میں اپنے اندر آج دیکھوں گا میری جتنی زندگی گزر گئی اور جو آج گزر رہی ہے اس کے اندر وعدہ کو پورا کرنے کا کتنی اہمیت اور کتنا میں انتظام اور اہتمام کرتا ہوں، اور وعدہ خلافی وہ میری زندگی میں کتنی بھری پڑی ہے۔ آئے ذرا پہلے ہم قرآن پاک کا ہم سے مطالبہ دیکھتے ہیں، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اور پھر میں وہی کہوں گا اپنے اوپر دیکھنا ہے، فوراً دوسروں کے اوپر نہیں فٹ کرنا شروع کر دینا۔ شیطان کا پہلا کام کیا ہے؟ ادھر سے کوئی آیت سنتا ہے یہ میرے لیے آئی تھی، بھئی میں نے تو کبھی وعدہ خلافی کی نہیں ہے، یہ تو فٹ کرتا ہوں میں اپنے بھائی پر، بہن پر، پڑوسی پر، دکاندار پر، اور اس پر اور اس پر، میرے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ اپنے اوپر، اپنے سانچے میں ہم نے اس کو فٹ کر کے دیکھنا ہے میں کتنا وعدہ پورا کرتا ہوں اور کتنا وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ وعدہ خلافی میں جب تھوڑا سا اس کو وسیع کروں گا تو سمجھ میں آئے گی۔ وعدہ خلافی ہم صرف اور صرف بڑے محدود پیمانے پہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو وعدہ خلافی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو پیسے دینے کا وعدہ کر لیا اور اب جب عین موقع آیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا یار معذرت ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے یار وعدہ خلافی کر دی تم نے، میں تاجر ہوں، میں نے سودا سامان لیا ہوا ہے، میں وہ گورائی کرنے کے لیے بندہ آیا، میں نے کہا اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے دوں گا، اس نے کہا یار دیکھ پکا پکا اگلے ہفتے دوں گا، اگلا ہفتہ آیا یار آج بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف اتنا ہی وعدہ خلافی کا عنصر میری اور آپ کی زندگی میں اثر رکھتا ہے، یا وعدہ خلافی یا وعدہ پورا کرنا صرف اتنا چھوٹا سا مفہوم رکھتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہر وہ بات جو میں نے اپنے بیٹے سے کہی ہے میں آپ کو یہ چیز دلا دوں گا، ہر وہ بات جو میں نے اپنی اہلیہ سے کہی ہے میں یہ کام کر دوں گا، ہر وہ بات جو میں نے اپنے بھائی سے بہن سے کہی ہے
میں یہ کام کر دوں گا۔ ہر وہ چیز جو میں جس جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں، میں نے وہاں پر اپنے مالک سے طے کی ہے، اتنی میری اجرت ہوگی، اتنا وقت میرا کام کا ہوگا، یہ وعدہ ہے اصل میں میرا اس کے ساتھ۔ اب میں جو وقت طے ہے وہ تو 8 بجے کا ہے دکان پہ پہنچنے کا، میں اگر 8:15 پہنچ رہا ہوں اور ویسے ہی اہمیت ہی نہیں ہے، بلا عذر پہنچ رہا ہوں، میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں، میرا اس کا ایک وقت ہے جس کی میں نے اس سے معاوضہ طے کیا ہے اور ایک وقت دیا ہے، اس میں جتنی کام چوری وقت کا ضیاع کر رہا ہوں، یہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ اتنا سا معاملہ تھوڑی ہے کہ میں نے کہا یار یہ آج کا موضوع تو میرے سے متعلقہ اتنا ہے ہی نہیں، یہ تو میرے سے متعلقہ ہے ہی نہیں، میں نے کیا وعدہ خلاف، میں تو تجارت کرتا ہی نہیں بھائی، تو میں تو ملازمت کرتا ہوں۔ ملازمت کے اندر وعدہ خلافی اور طرح کی ہے، گھر میں آ گئے تو گھر میں وعدہ خلافی کی نوعیت الگ طرح کی ہے۔ بچوں کو لارا لگایا ہوا ہے، میں نے کام کر دوں گا، وہ ہر روز پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دیکھتے ہیں وعدہ کر کے توڑنا، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوا کرتی ہے، یہ تو عام سی بات ہوا کرتی ہے۔ ہم نے روزانہ اپنے ابا کو دیکھا کہ وعدہ کر لیتے ہیں پھر وعدہ خلافی کر لیتے ہیں۔ تو کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ وعدہ خلافی کرنا، یہ ہم خود گھر میں ٹریننگ دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ عمل کی سچائی کی بجائے عمل میں جھوٹ پیدا کرنا، یہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، بس ایک ہمارا وقت تھا، کیا سنہرا دور تھا، ایک آج کا وقت ہے کہ بڑا ہی خراب ہو گیا۔ بالکل ہونا ہی تھا، جب آپ جیسے تربیت کرنے والے اتنے اہم بندے آ گئے اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کے لیے تو معاشرہ تو گندا ہوگا ہی۔ آپ کی تربیت کرنے والے آپ کو اچھی تربیت کی طرف لے جاتے رہے، آپ میں تھوڑی سی بہتری رہی، اب آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، آپ جیسی تربیت کریں گے ویسا ہی آپ پودے کاٹ لیں گے، فصل کاٹ لیں گے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ امر حکم دیا جا رہا ہے، اے لوگو وعدے کو پورا کیا کرو۔ یہ نہیں کہا جا رہا بہتر ہے کہ وعدے کو پورا کر لیا جائے، یہ نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم امر ربی ہے، دیکھو وعدہ پورا کرو۔ اور اگلی بات ان العہد کان مسئولا، یہ جو تم عہد کرتے ہو نا، وعدے کرتے ہو، اس کے توڑنے پر اللہ تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے سامنے کھڑے ہو کر۔ جب تم اللہ کی عدالت میں پیش ہوگے اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تیری نمازیں تو پوری، تیری فلاں چیز پوری، یہ جو وعدے کیے ہوئے تھے، وہ جو توڑے ہوئے تھے، وہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ جو پورے وعدے کر کے تم نے لوگوں کو یا راحت پہنچائی تھی یا نہ پورا کر کے تکلیف پہنچائی تھی، لوگوں کے حق مارے تھے، آؤ پہلے اس کا حساب کتاب پورا کرو، اس کے بعد پھر جنت میں جانے کی بات کرنا۔ لہذا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، دیکھو اپنے وعدوں کو پورا کرو، تمہارے ان وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسری جگہ پہ فرمائیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ عجیب جملے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، فرمایا اور اللہ کے نام لے کر جو تم عہد کرتے ہو خبردار رہنا، ان کو ضرور پورا کرنا، ان کو ضرور پورا کرنا، وعدہ کیا ہی نہ کرو۔ کیا ضرورت پڑی ہے وعدہ؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا تو صاف بات کرو، یار بڑا مشکل ہے، میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، ہاں میں نیت اور ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام آپ کا کر دوں گا لیکن وعدہ نہیں ہے۔ یہ کیا کہ اگلے کو یقین دلانے کے لیے قسمیں بھی کھا جانا،
اپنی زبان کی نوک پہ قسمیں رکھنا، اپنا سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھانا روزمرہ کی بات ہے۔ آپ جائیں کسی دکاندار کے پاس، وہ کہے گا قسم سے اتنے کا تو مجھے نہیں پڑا، اور اس سے 300 روپے بعد میں وہ نیچے دے بھی رہا ہے آپ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ قسم کس کھاتے میں گئی، یہ کہاں گئی قسم؟ کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں قسم؟ صرف یہ کہ اگلا اللہ کے نام کی حیا کر جائے اور تم حیا نہ کرو اللہ کے نام کی۔ وہ سن کر یہ سوچے یہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، سچ بول رہا ہوگا، اور تم اللہ کے نام کو لے کر قسم کھانے کی کوئی حیا نہ کرو، تو اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ یہ وہ رویہ ہے جو ہم نے اپنے معاشرے میں عمومی کر دیا، وعدہ کر لینا اور وعدے کو پورا نہ کرنا۔ اب ذرا چلیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، عمل اس کا لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل نہیں کر رہا، محمد الرسول اللہ کے مطابق وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا، گویا دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال اور طرح کے ہیں، زبان سے کلمہ اور ادا کر رہا ہے، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، بخاری مسلم شریف کی روایت۔ سب سے پہلی بات، زبان کا سچا نہیں ہوتا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے ایمان ابھی پختہ نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا ہی نہیں کرتا، وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے، اس کے عمل میں سچائی نہیں ہے، یہ منافق کی ایک قسم میں شامل ہو چکا ہے۔ لیکن ہم سے پوچھے کوئی، ہم سے بڑا اس کائنات میں بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا ایمان والا ہی کوئی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے نیک ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے ایمانت دار ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے آئینے میں اپنی شکل نہ دیکھیں، وہاں تو آپ کو ہمیشہ خوبصورتی نظر آئے گی، ذرا اس آئینے میں دیکھیں جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اس میں اپنی شکل دیکھیں، اس میں اپنے آپ کو پرکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اصلاح کرنے کی بڑی زیادہ گنجائش موجود ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کا خلاف کر جاتا ہے۔ اب میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، سیرت طیبہ سے، کیونکہ ہم تو سب کے سب جڑے ہیں اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ کے ساتھ۔ ہمیں تو حکم دیا گیا، بتایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں حیات طیبہ کے 2 واقعات۔ پہلا واقعہ، اور واقعات بھی ایسے سنا رہا ہوں جو عام حالات کے نہیں ہیں بلکہ خاص حالات کے ہیں، کٹھن مرحلے کے ہیں، مشکل وقت کے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات کا اس وقت میں تقاضا ایسا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ آپ کو میں وہ منظر دیتا ہوں کہ کیا اس سے بھی زیادہ مشکل حالات کسی کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں،
آپ سب کو پتا ہے ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 کے قریب ہیں، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے اور باقاعدہ جنگجو ہیں۔ یہاں پر 69 مسلمان موجود ہیں جنہوں نے جا کر بدر کا وہ میدان دیکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار لے کر جائے۔ ہم گئے، جا کے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ کیسا منظر ہے، کیسے وہ پہاڑ ہیں، عجیب و غریب ریت کے پہاڑ ہیں، اور صرف اس مقام پر اس سے ارد گرد پختہ وہ عجیب اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ ایسے حالات میں پہنچے ہیں، اور اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی بھی، وہ بھی اسی مقام پہ پہنچ گئے۔ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے۔ یہ مسلح بھی نہیں، نہتے وہ مسلح بھی ہیں اور تیار بھی ہیں۔ اس وقت میں مسلمانوں کے لیے ایک ایک بندہ اہم ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو اور شامل ہو کر کفار سے مقابلہ کرے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پہ ملتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی مکہ سے ہجرت کر کے پہنچ گئے ہیں، لیکن ایک بات ہے، یہاں تو جنگ ہونے والی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے ان کفار سے لڑیں، لیکن ہمیں آپ ایک اجازت مرحمت فرما دیں۔ راستے میں آ رہے تھے، کفار نے انہوں نے ہمیں روک لیا اور ہمیں پکڑنے لگے۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم اب جو جا رہے ہیں تم بالکل بے فکر رہو، ہم ان کے ساتھ لشکر میں کھڑے ہو کر تمہارے مقابلے میں لڑائی نہیں کریں گے۔ مکہ میں مال بھی لے لو، اور اگر تم یہ ڈر رہے ہو کہ ہم وہاں پہنچ گئے تو پھر لڑائی ہے، تم تو سامنے والی فوج میں شامل ہو کر ان کے لیے کثرت کا باعث بنو گے، لہذا تم نہیں جا سکتے، اجازت نہیں۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس موقع پر ان کی طرف سے کھڑے ہو کر تمہارے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ یا رسول اللہ، اب تو ہم آ گئے، اب تو ہم آزاد، اب تو ہم آپ کے لشکر میں، اجازت مرحمت فرما دیجئے، موقع بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اس وقت میں حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ساری رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر فتح کی دعا مانگی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے۔ بھلا اس سے بڑا بھی حالات کوئی سخت ہو سکتے ہیں؟ جب جان پر بنی ہوئی ہو، اجازت مرحمت فرما دینی چاہیے تھی۔ فرمایا اے حذیفہ، اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو میں محمد الرسول اللہ تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم ہماری طرف سے کھڑے ہو کر ان کفار سے لڑائی کرو، تم ہم سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جس کو کہا جاتا ہے وعدے کو پورا کرنا، یہ ہے وعدے کا پورا کرنا۔ دوسرا واقعہ سن لیجئے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع کیسا ہے؟ عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، لڑائی کرتے تو جنگ ہو سکتی تھی، فتح بھی مل جاتی۔ بعض صحابہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صلح کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ دین حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم اگر شہید ہوں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ کیا یہ اگر ختم ہوں گے تو یہ جہنم واصل نہیں ہوں گے کیا؟ کیا وجہ کیا ہے ان سے دبنے کی، صلح کرنے کی، واپس پلٹ جانے کی؟ جذبات کی قربانی ہو رہی ہے۔ اس صلح نامے کے تحریر ہو جانے کے بعد ابھی فائنل نہیں ہوا، دستخط نہیں ہوئے، لیکن زبان دے دی گئی ہے، وعدہ ہو گیا ہے، عہد ہو گیا ہے، تحریر ہو گیا ہے، صرف اور صرف دستخط نہیں ہوئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس حالت میں آتے ہیں کہ زنجیریں اور بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اپنے گھر والوں سے تشدد، اپنے قبیلے
قبیلے والوں سے تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، لٹتے پٹتے آ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے بھاگ کر آیا ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے اب واپس ان کفار کے حوالے مت کیجئے گا، لیکن ادھر وعدہ ہو چکا ہے جو مکہ سے آئے گا ہجرت کر کے اسے واپس لوٹا دیا جائے گا، اور جو یہاں مسلمانوں سے ادھر جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ موقع اس سے سخت کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی آگے سفارش کرنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابو جندل کی حالت تو دیکھیے، ابھی تو معاہدہ پختہ نہیں ہوا، اس کو تو لے لیجیے اپنی آغوش میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کر تسلی دی، سینے سے لگایا، ابو جندل پریشان نہ ہونا، صبر کرنا، تسلی بھی جنت بھی، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کا خلاف کروں، تمہیں ان کفار کے ساتھ واپس جانا پڑے گا۔ کیا اس سے زیادہ سخت حالات بھی کسی کی زندگی میں آئے کہ کیا کرتا جی وعدے کو پورا نہیں کر سکا؟ اس سے ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے واقعات بتائے گئے، بخاری مسلم کی روایات میں موجود، کہ تاکہ کوئی اس شک اور شبے میں نہ پڑے، شیطان یہ چالیں نہ دے دے اس لیے نہیں وعدہ پورا کر سکا، اس لیے نہیں کر سکا، وہ تو آگے اللہ نے اور پھر دعا بھی دے دی، ان قریب اللہ تمہارے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ وہ راستہ بھی کیا شاندار نکلا۔ ابو جندل راستے میں ان کے ساتھ جا رہے تھے، جن کے ساتھ گئے انہی کو دو ساتھیوں نے پکڑ کے قتل کیا، ایک ڈیرا ڈال دیا پانی میں، جو ہجرت کر کے آتا انہی کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتا، حتیٰ کہ اچھی خاصی جماعت بن گئی۔ انہوں نے کفار کا وہاں سے گزرنا، ان کے قافلوں کا وہاں سے گزرنا، ان کی تجارت کا وہاں سے ہونا، اس کا ناطقہ بند کر دیا، محال کر دیا، حتیٰ کہ وہ خود آئے کہ جی ہم ہی اس معاہدے کو توڑتے ہیں، ان کو کسی قاعدے قانون کا پابند کر دیجئے، ان کو آپ اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ نے ایسا راستہ نکالا، لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، وعدوں کو پورا کرتے چلے جائیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری زندگی کے مسائل کو حل فرماتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری زبان کی سچائی بھی ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے عمل کی سچائی بھی ہمیں عطا فرما دے، ہر موقع پر اللہ ہمیں عمل کا سچا ثابت ہونا اس کی ہمت اور جرت عطا فرما دے۔ جو پچھلی زندگی گزر گئی، جتنے وعدہ خلافیاں ہو گئیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نیت کرتے ہیں، اے باری تعالی ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے وعدوں کو وفا کریں گے، آپ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیں۔ یہ تھی اسلام کی تعلیمات، یہ تھی اسلامی معاشرے کی خصوصیات، یہ تھی اسلامی تہذیب جس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں مکمل دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔